بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسجدوں میں افضل مسجد الحرام اور ساری مساجد کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر یہی مقرر ہوا۔ تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے قول کے مطابق خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی۔ پہلی مرتبہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل سب سے پہلے خانہ کعبہ فرشتوں نے تعمیر کیا۔ دوسری مرتبہ بحکم الہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے بنیادیں کھودی اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے مٹی اٹھانے کا کام کیا، اور پھر آپ کو طواف کا حکم ہوا اور فرمایا گیا کہ آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ تیسری تعمیر، اس گھر کو تیسری بار حضرت شیش بن آدم علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے تعمیر فرمایا۔ بعض نے فرمایا کہ آپ نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کا کام کیا۔ چوتھی تعمیر، طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی۔ پھر اسی بنیاد پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، جس میں پتھر اٹھا کر لانے کا کام حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے سر انجام دیا۔ اس خاص اور عظیم تعمیر کا ذکر اللہ عز و جل نے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ نمبر 127 میں فرمایا ہے۔ پانچویں اور چھٹی تعمیر، خانہ کعبہ کو پانچویں بار قوم امالکہ نے تعمیر کیا اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا۔ ساتویں تعمیر، پاکیزہ نسب رسول کے ایک فرد حضرت قصی بن کلاب نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور از سر نو سے بے مثال عمارت بنائی۔ آٹھویں تعمیر، ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر گری اور آگ لگ گئی۔ اس کے سبب سے یا سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی، تو مکہ مکرمہ کے معزز قبیلے قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ نویں تعمیر، یزیدی فوج کی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حتیم، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا۔ 10ویں تعمیر، عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنایا۔ علامہ سلمان جمل رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بعض تاریخ دانوں کے بقول 1039 ہجری کے بعد بھی کسی بادشاہ نے تعمیر کعبہ کی ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کی سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن کے علاوہ ساری عمارت کو بنیاد حجاج کے موافق تعمیر کیا، لہٰذا خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت کم و بیش 398 سال کی ہے۔